ناظرین و سامعین کرام، میں یہ تجویز دینا چاہتا تھا کہ اگر حکومت اور اپوزیشن وطن عزیز کے ساتھ بہت مخلص ہیں تو پھر جو پیسہ یہ اپنی سیاسی کیمپین پر خرچ کرتے ہیں، کروڑوں اور اربوں روپے، اس پیسے سے آئی ایم ایف سے لیے ہوئے قرضے اتارنے میں کا خیال انہیں کیوں نہیں آتا؟ سامعین گرامی، آپ کو غور کرنا ہوگا کہ کیا یہ سیاسی جماعتیں صرف اپنے کرسی کے حصول اور ذاتی مفادات کے لیے سیاسی کیمپین پر کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر رہی ہے، اور اس سارے پیسے سے اس کے خرچ سے بچا جا سکتا ہے؟ سامعین محترم، ناظرین کرام، کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ الیکشن کا سارا خرچ، سیاسی کیمپین کا سارا خرچ، اور ہر 5 نہیں بلکہ کسی کو تو مدت پوری نہیں کی کرنے دی جاتی اس سو کالڈ اور نام نہاد جمہوریت میں، تو ہر 3 ساڑھے 3 سال بعد آئی ایم ایف کے قرضوں پر چلنے والا ملک الیکشن بھی افورڈ کرتا ہے اور انہی قرضوں سے الیکشن کروایا جاتا ہے۔ اس سب سے بچا جا سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے تجویز رکھتا ہوں، کیونکہ یہ جمہوریت قرآن و سنت کے منافی ہے، اس لیے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور خلفائے راشدین کا انتخاب جس طریقے پر ہوا اس شورائی نظام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جو عین قرآن و سنت کے مطابق ہے، کیوں ایسا کر نہیں لیا جاتا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے انڈر ایک ایسی کمیٹی قائم کی جائے، ایک ایسا پینل جس میں سپریم کورٹ کے جج ہوں اور چیف جسٹس آف پاکستان اس کی سربراہی کر رہے ہوں، اور وہ وزارت عظمیٰ کے لیے ٹیلی ویژن اور اخبارات پر ایڈ دیں، اور پھر ملک بھر سے جو پی ایچ ڈی حضرات ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے لیے اور تمام وزارتوں کے لیے جو ان کی تعلیم سے متعلقہ ہوں، وہ پی ایچ ڈی حضرات سپریم کورٹ کی اس کمیٹی کے سامنے اپلائی کرنے کے اہل ہوں۔ مثال کے طور پر وزیر خزانہ کے لیے ضروری ہو کہ وہ اکنامکس میں پی ایچ ڈی ہو، وزارت مذہبی امور کے لیے ضروری ہو کہ وہ اسلامک سٹڈیز میں اور دینی علوم میں پی ایچ ڈی ہو۔ ہر وزارت میں پی ایچ ڈی افراد جو اہل ہیں اور صاحب علم ہیں، اور کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کی اس آیہ کریمہ کے تحت اہل ہیں اور وہی حقدار ہیں۔ اس طرح سپریم کورٹ انتہائی کم خرچ پر پی ایچ ڈی حضرات کو، کریم جو ملک میں ہے، جو علوم جدیدہ اور قدیمہ رکھتے ہیں، ان کو منتخب کرے اور یہ اس سے کابینہ بنائی جائے۔ اس طرح صاحبان علم و دانش جو ہیں، جو اس بات کے صحیح حقدار ہیں، وہ ملک اور قوم کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے ان کرسیوں پر براجمان ہوں۔ تو اس سارے الیکشن کے خرچ سے اور سیاسی پارٹیوں کی کیمپین کے اس خرچ سے، فتنہ اور فساد سے اور املاک کے نقصان سے بڑی آسانی سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ وطن عزیز اور اسلام سے مخلص ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ بڑے ہمدردانہ انداز میں میری اس تجویز پر غور فرمائیں گے، اور یہ جو ویڈیو آپ کے پاس آ رہا ہے اسے آپ وائرل کریں اور زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک اسے پہنچائیں، تاکہ وہ سب اپنی آراء سے ہمیں نوازیں۔ میں پھر کہوں گا، یہ ضروری نہیں کہ آپ میری رائے سے متفق ہوں، لیکن اگر میری رائے قرآن و سنت
کے عین مطابق ہے اور وطن عزیز کی سلامتی اور تحفظ اور ترقی کے لیے اہم ہے، تو آپ اس پر منصفانہ غور فرمائیں اور اس کی تائید فرمائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔